اگر وہ مہربان نہ ہوتا تو گجرانوالہ کی کسی گلی میں آپ کو صحیح سالم چلنے والا انسان نہ ملتا۔ لوگوں، یہ رب کی رحمت ہے۔ میں محمد زبیر رشید آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر وہ ہمارے پردوں کو، ہماری راتوں کی مصروفیات کو لوگوں پہ عیاں کر دے، سوچئے کیا کوئی باپ کسی بچے کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ کا سامنا کرنے کے قابل ہے؟ یہ رب کی رحمت ہے کہ میں نماز چھوڑتا ہوں، وہ رب میرا رزق نہیں چھینتا۔ یہ رب کی رحمت ہے، میں ڈنڈی مارتا ہوں، وہ میرا ہاتھ نہیں توڑتا۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں برائی کے لیے ان قدموں پہ چل کے جاتا ہوں، وہ مجھے اپاہج نہیں کرتا۔ اگر رب کی رحمت نہ ہوتی، اگر رب کی رحمت نہ ہوتی، اس دھرتی پر کوئی بھی صحیح سالم آپ کو نظر نہ آتا۔ کوئی اندھا ہوتا، کوئی کانا ہوتا، کوئی لولا ہوتا، کوئی لنگڑا ہوتا۔ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، باوجود اس کے کہ لوگ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ شکوہ ضرور کرتا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ كَقَدْرِهِ، او بندیا تو نے میری قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں کا معنی بھی الگ ہے، دونوں کا مفہوم بھی الگ ہے۔ لوگوں، رحمان وہ سب کے لیے ہے۔ کوئی بتوں کے سامنے جھکنے والا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرنے والا ہے، کوئی مندروں میں جانے والا ہے، کوئی قبروں کو پوجنے والا ہے، کوئی شجروں کو پوجنے والا ہے، کوئی پتھروں کو پوجنے والا ہے، وہ سب کے اوپر رحمان ہے۔ اس کا وعدہ ہے، اس کا قانون ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کا اصول ہے، وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا۔ ابراہیم نبی عادت تھی مہمان کو ساتھ بٹھا کے کھلانے کی۔ ایک دن کھانا لے کے باہر نکلے، کوئی مل جائے ساتھ بیٹھے کھا لے، دیکھا ایک بوڑھا بابا لاٹھی سے چلتا ہوا، سسکتا کامتا ہوا آ رہا ہے۔ کہا بابا جی آؤ، کل بسم اللہ، آئیے بسم اللہ پڑھ کے میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ بابے نے کیا کہا؟ کون اللہ؟ میں نے تو آج تک بسم اللہ کا نام نہیں سنا، میں نے تو آج تک اس لفظ سے کھانا شروع نہیں کیا، آپ کس اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کھانا پیسے کھینچ لیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس بابا جی سے کہتے ہیں اگر تجھے اللہ کا نہیں پتا پھر تجھے کھانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تجھے آج تک اپنے رب کی پہچان ہی نہیں ہوئی؟ ابھی بابا جی اٹھ کے تھوڑی دوری گئے ہیں، آسمان سے رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ ابراہیم سے کہو اس بابے کو واپس بلاؤ، اس کو دسترخوان پہ دوبارہ بٹھاؤ۔ ارے ابراہیم، تو نے تو آج دیکھا ہے، اس نے میری پہچان نہیں ہے، اسے میری نعمتوں کا تدارک اور ادراک نہیں ہے۔ ارے میں بھی ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، میری یہ صفت ہے۔ میں نے 70 سالوں سے اس کو کھلایا ہے، توجہ، میں نے 70 سالوں سے اس کو کھلایا ہے، 70 سالوں سے اس کو پلایا ہے، اس کے تو دانت گس گئے ہیں میری نعمتیں کھاتے کھاتے، مگر آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا اور میں نے کبھی اس کا رزق بند نہیں کیا۔ مجھے رحمان کہا جاتا ہے، رحمان میں سب کے لیے ہوں، اور رحیم رب کی صفت صرف اور صرف قیامت کے روز حشر کے میدان میں ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے زبان سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ جب بھی نماز پڑھیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں،
کہ میں میری نافرمانیوں کے باوجود اگر میرا رب مجھے دے رہا ہے تو اپنی صفت رحمان کی وجہ سے دے رہا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، توجہ کیجئے گا، پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ بڑے بڑے آئے ہیں دنیا میں بادشاہ، ہارون، قارون، حامان، فرعون جیسے، ان کو بھی دعویٰ تھا کہ ہماری بادشاہت، ہماری طاقت بہت بڑی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو رب کبریا نماز میں کھڑا کر کے سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اے میرے بندے ہوش سے رہنا، عقل سے کام لینا، تیرا ہر پل تیرا اللہ واچ کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، دنیا کا کوئی بادشاہ ہوگا، ایک وقت میں ایک کی بات سنے گا، ایک وقت میں ایک چیز کو دیکھے گا، ایک وقت میں ایک کی بولی سمجھے گا، ایک کی بات سمجھے گا۔ تیرا رب وہ ہے جو ایک وقت میں انسانوں کی بھی سنتا ہے، درندوں کی بھی سنتا ہے، پرندوں کی بھی سنتا ہے، چرندوں کی بھی سنتا ہے، بیڑ بکریوں کی بھی سنتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے بلکہ آگے سے جواب بھی دیتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ ہوگا جو دیوار سے پار نہ دیکھ سکے، جو اندھیرے میں نہ دیکھ سکے۔ بندیا تیرا رب وہ ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس زمین سے لے کر پہلے آسمان کی بلندی کا فاصلہ 3500 سال کی مسافت کا ہے۔ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کی بلندی کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا۔ ہماری اس زمین سے پہلے آسمان کی بلندی کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا، پہلے سے دوسرے آسمان کی بلندی کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت کا، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، اور چھٹے سے ساتویں، اور رب کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ نبی نے فرمایا اس زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک 3500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ آج کے بعد جب بھی الحمدو پڑھے نماز میں مالک یوم الدین کو سمجھیں۔ کیسے سمجھیں؟ وہ کیسا مالک ہے؟ وہ کیسے دیکھتا ہے؟ وہ کیسے سنتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس رب کا دیکھنا ایسا ہے، اس رب کا سننا ایسا ہے، لوگوں کالی رات ہو، کالی رات میں کالی آندھی چل رہی ہو، اور ایک کالا پتھر زمین کے سینے پہ پڑا ہوا ہو، اور اس کالے پتھر پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو، 3500 سال کی مسافت پہ بیٹھ کے وہ اللہ آسمان کی بلندیوں سے کالی رات میں، کالی آندھی میں، کالے پتھر پر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ آگے بڑھیے، اور اس کیڑی کے چلنے سے پتھر پہ جو لکیر بنتی ہے اللہ اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ کہاں جائیں گے؟